مرید کا کام ہے کہ وہ آنا جانا رکھے، رابطے میں رہے۔ ہمارے تقی مقصد رحمۃ اللہ اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے، بھائی آنا جانا رکھو، نظر میں رہو، بس کچھ نہ کرو، آنا جانا رکھو، اسی سے کام بن جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کیونکہ میں ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا، اس میں پھر لکھا ہوا تھا کہ عجیب بات لکھی تھی کہ لوگ بزرگوں کے بعد آنا جانا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی معاملات بھی آسان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اوقات ان سے دعا کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا آدمی، جیسے مجمع ہے۔ تو نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ دراصل جہاں بھی کوئی دینی خدام بیٹھے ہیں تو وہ فرشتوں کی باقاعدہ جماعت مقرر ہوتی ہے۔ تو جب کوئی آدمی کو ضرورت لے کے آتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو از خود پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں کے پاس فلاں آدمی دعا کے لیے گیا تھا، یا محبت میں، آپ کی محبت میں گیا، تو آنے والا تو اللہ کی محبت میں آتا ہے، تو فلاں اس کا مسئلہ ہے، بس اس کا پھر کام بن جاتا ہے، وہ چاہے وہ دعا کرے نہ کرے۔ یہ عجیب ہے، یہ بہت اس سے بڑی تقویت ملی کہ بڑوں کے پاس جانا اٹھنا بیٹھنا یہ رہ گا نہیں جاتا، معاملات پہنچتے رہتے ہیں، کیونکہ آنے والا تو اللہ کی محبت اور اللہ کی نسبت سے آتا ہے، اس کا آنے کی غرض تو یہی ہے۔ اس لیے آنا جانا رکھنا چاہیے۔ ہماری اصل کوتاہی یہ ہے کہ ہم بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، کہتے یار ہم مصروف ہیں، کیا مصروفیت ہے بھائی، اس سے زیادہ کیا مصروفیت ہے۔ بس اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنی سستی کہ آپ رابطہ نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے کہ رابطہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ کی سستی ہے تو اس کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ وہ اب آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ شیخ سے تعلق میں نہیں ہے۔ قرب اور بعد کا کوئی نظام نہیں ہے، یاد رکھو، فیضان میں دوری اور حضوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ طویس قرنی کو کچھ نہیں ملنا تھا، طویس قرنی کو دوری میں حضوری ملی، دور تھے لیکن مل گیا، اس لیے کہ وہ متوجہ رہتے تھے رسول اللہ کی طرف۔ تو ایک بات، دوسری رہنے دو، بس یہ آگے میں۔ دوسرا ہے کہ اگر شیخ سے رابطے کی صورت نہیں ہے، مثلا زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے، جیسے تھانوی فرماتے تھے اب میرے پاس نہ آیا کرو، تم میرے خلفاء سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے شیخ نے بھی کہہ دیا تھا، بیمار ہو گئے بھی ہمارے جو خلفاء ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو۔ باول نگر علاقے کے سب مریدوں سے کہا بھی مولانا کے پاس جایا کرو، میرے پاس رابطہ نہ کرو تم۔ یا یہ ہے کہ کوئی اور ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ رابطہ نہیں کر پاتے، تو پھر جو شیخ جس سے رابطہ آسان ہے اس سے تعلق حاصل کر لے، لیکن پہلے شیخ کو اس کی اطلاع نہ دے کہ میں نے آپ دوسری جگہ بیعت کی، اطلاع نہ دے، یہ خلاف ادب ہے، لوگ بہت سی بے وقوفی کر لیتے ہیں، اس سے ان کے دل میں جناب وہ آتی ہے، کدورت آتی ہے، اس سے پھر فیضان بند ہو جاتا ہے، دوسرے کا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت آداب میں سے اس کو جب بھی ملے ایسے ملے جیسے آپ اسی کے مرید ہیں، لیکن آپ فیض جس سے بھی حاصل کر رہے ہیں اصل وہ ہے آپ کا۔ ہمارے یہاں سے ایک بزرگ بابا جی تھے، حضرت سے بڑے حضرت سے بیعت تھے، تو کراچی بھی گئے تھے، حضرت سے کہا کہ جی میں آپ سے بیعت ہوں، اور لیکن میں مولانا کے پاس آتا، فرمایا دیکھو میں دادا ہوں، سمجھو آپ وہ تمہارا ابا ہے، کیونکہ ابا انتظام کرتا ہے، دادا تو تبرکن ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوگی تو ابا لا کے دے گا، دادا نہیں دے گا۔ کہا کہ بس اب میں دادا ہوں، وہ تمہارا ابا ہے، اگرچہ تم مجھ سے بیعت ہو اور بڈھے بھی ہو، مولانا سے بڑی عمر کے ہو، لیکن اب سے آپ انہی کے پاس، وہ آپ کے اصلی پیر ہیں۔ تو وہ جس سے فائدہ انسان کو ہوتا ہے وہ اس کے فائدہ حاصل کرے، لیکن جو پہلا شیخ ہے اس کے ادب آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے، تو پھر کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ باقی ہے کہ فاصلے کا کوئی وہ نہیں، اس کی مثال ایسی جیسے وہ بلب ہے اور یہ بلب ہے، ان میں فاصلہ ہے، یہ 15-20 فٹ کا فاصلہ ہے اس میں ہے، لیکن روشنی ملی ہوئی آپس میں۔ ہاں جی، یعنی وہ حدیث والی سند ہے جو میری سند حدیث ہے،
بخاری کے سناد ہے نا ساری اوپر رکھی ہوئی، یہ بڑے سے پوری مل گئی. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے. ہمارے شیخ کراچی رہتے، ہم بھاون نگر رہتے تھے، لیکن ایک تو 6 مہینے بعد جانا ہوتا تھا، ہمیشہ 6 ماہ کے بعد جی میں جاتا تھا یہاں 10 دن رہا، 5 دن رہا، جو بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر مہینے حضرت کو خط لکھنا ہوتا تھا 1 تاریخ کو. تو 1 سے جتنے دن لیٹ ہوتے تو ہر دن کے 4 رکعت جرمانہ پڑھنا ہوتے تھے. حکم تھا حضرت، آپ پانی لاؤ، پانی پلایا، پانی لاؤ نا، جلدی کرو، پہلے پانی دیا کرو، مجھے بھی دو پانی. تو لیکن الحمدللہ حضرت کا تعلق اتنا تھا کہ وہ دل محسوس کرتا تھا ہر چیز کو. اور پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پر جب کوئی خاص مضامین وارد ہوتے تھے تو فون کے ذریعے مقرر آدمی تھا کہ وہ مضمون مجھ کو سنائے. فون کرتا تھا، جی آج حضرت نے فلاں مضمون بیان کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا گلاس لو نا، گلاس لو، اس میں سے ڈال دو کہ وہ یہ مضمون خاص ہے، مولانا کو سناؤ. اور پھر فرماتے ہیں کیونکہ مولانا میرا مال آگے بیچتے ہیں، لے آؤ ادھر دے دو مجھے. تو بہرحال رسول اللہ ادھر آئے نا ذرا، ان کا نام جو نا ایک ایک کا بیٹھ جائیں نیچے، ایک ایک یہ جو نا یہاں پر نام لکھنا ہے. جی ٹھیک نام ساتھ آپ آیا ہو